الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. حبیبی یا رسول اللہ ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. حبیبی یا رسول اللہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواج پہ اڑتا ہے دھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رسولان اعظام پر سلام بھیجا جاتا ہے. آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے سلام علی المرسلین، سلام ہو تمام رسولان اعظام پر. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں
تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، چاہے وہ تعریف کوئی بندہ کسی تخلیق کی بالواسطہ کرے یا بلا واسطہ، تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر آپ کسی اللہ کے محبوب بندے کی تعریف کرتے ہیں تو فی الحقیقت وہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس لیے کہ صنعت سے نمودار ہے صانع کی حقیقت۔ جب کسی شے کی کوئی تعریف کرنے والا تعریف کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ اگر کرسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ بلا تشبیہ تمام خوبیاں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی آپ بیان کریں یا خود اللہ رب العزت کی بلا واسطہ بیان کریں، تمام خوبیوں کا استحقاق، تمام تعریفوں کا استحقاق اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام میں سب سے پہلا لفظ جو ارشاد فرمایا وہ سلام ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پاک بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کثرت سے سلام۔ عموماً جب اس آیت طیبہ پر گفتگو ہوتی ہے تو ابتداءً ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو درود پر گفتگو ہوتی ہے اور وقت اس قدر نہیں ہوتا کہ سلام کی توضیحات تک بیان پہنچے۔ لیکن آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا پہلا لفظ سلام ہے۔ سلام اسماء باری تعالیٰ میں سے ہے، اس کے معنی ہے سلامتی کے، عافیت و امان کے۔ حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے۔ تو سلام اللہ رب العزت کا اسم صفاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس لفظ کو آیات طیبات میں ذکر فرمایا۔ ایک آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنوں کو سلام کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اچھی دعا ہے، پاکیزہ دعا ہے تمہارے رب عز و جل کی طرف سے۔ مبارکۃ طیبہ، بڑی برکت والی، بڑی پاکیزہ دعا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے علی الاطلاق ہر ایک کو سلام کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اپنوں کو سلام کرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر التفات کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ دعا، سلام، دعا کا سلام سے اور سلام کا دعا سے گہرا تعلق ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کے معنی ہوتے ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو گویا آپ نے عافیت اور سلامتی کے لیے سلام کیا، اور یہ دعا کے پاکیزہ کلمات ہیں
تو دعا آپ ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے. اسی لیے آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبدئوا الیہود والنصارى بالسلام. سلام میں یہود و نصارہ کے پہل مت کرو. دیکھیے یہود و نصارہ اگرچہ اہل کتاب تھے، اب چونکہ وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو اب ان کے احکام مشرکین کے احکام ہوئے الا ماشاء اللہ. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پر پہل کرنے میں انہیں بھی منع فرمایا. تو حنود بے بہبود کو بدرجۂ اولا سلام کرنا منع ہوا. ہاں اگر وہ پہل کریں اور وہ تم پر تحیت کریں، تم پر سلام پیش کریں، تو تمہیں حکم ہے کہ کہہ دو وعلیکم. یعنی جس چیز کے تم مستحق ہو تم پر بھی ہو. یا حکم شریعت یہ ہے کہ کہو ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس آیت طیبہ میں ایک پیارے ادب کی تعلیم فرمائی. وہ کیا؟ یہ کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو. تو اگر اپنوں کے بجائے گھر میں کوئی بیگانہ ہو تو اسے سلام نہ کیا جائے. معنی یہ ہے کہ سلام ایمان والے کے لیے ہے. اگر کوئی بے دین ہو گیا، بد مذہب ہو گیا تو اس کے لیے سلام نہیں. انفسکم، سلام کرو اپنوں کو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا اخوانا، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. اور ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور قرآن کریم میں بھی آپ کے رب عز و جل نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے. یہ سلام پیغام محبت ہے. یہ سلام دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آپس میں سلام کی کثرت کے تعلق سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے ہر چھوٹے اور بڑے پر. یہاں تک کہ اگر بچے نظر آتے تو اللہ کے حبیب انہیں بھی سلام کرتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ ایک روز ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے. آپ نے انہیں سلام کیا. اس کے بعد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ سرکار چھوٹے بڑوں پر سب پر سلام پیش کرتے تھے. اور یہ ہے آیت طیبہ جس میں اللہ تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ. جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو. یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے تمہارے اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے. تحیۃ طیبۃ، پاکیزہ دعا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سلام کی زیادتی کرو کہ سلام تمہارے درمیان محبت کا رشتہ. اور یہ سلام کی بہار اسلام میں کتنی پہلے سے ہے. جب اللہ تعالی عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں پیدا کیا بنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما خلق آدم
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بنایا، قال اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملائکہ کی جماعت جو ایک جانب اللہ کے ذکر میں منہمک تھی، اس مبارک جماعت فرشتوں کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام ان کے قریب جائیے اور ان پر آپ سلام کیجئے۔ یہ ملائکہ کی جماعت جو بیٹھی ہے اس پر سلام کیجئے، فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، یہ جو جماعت فرشتوں کی بیٹھی ہے اس کو سلام کیجئے، فاستمع لما یحیوک، اور آپ اسے غور سے سنیے جو جواب یہ آپ کے سلام کرنے میں دیتے ہیں، فإنها تحیتک تحیت ذریتک، اس لیے کہ جو یہ جواب دیں گے فرشتے یہی آپ کا سلام کا جواب ہوگا اور یہی آپ کی ذریت کے سلام کا جواب ہوگا، آپ کی اولاد کے سلام کا جواب ہوگا۔ وقال السلام علیکم، تو آدم علیہ السلام نے اس جماعت ملائکہ سے فرمایا، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ فقالوا السلام علیک السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ فزادہ رحمۃ اللہ، تو اس ملائکہ کی مبارک جماعت نے سلام کے جواب میں رحمت اللہ زیادہ کیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم اور انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ تمہارا سلام ہے، اور جو فرشتوں نے جواب دیا یہ آپ کے سلام کا جواب اور آپ کی اولاد کے سلام کا جواب ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سلام کس وقت سے شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے سلام کو برکت والی دعا فرما کر اس کا رواج اس درجہ کیا، اسے اس درجہ عام کیا کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام جب ان کے پاس ملائکہ حاضر ہوتے تو سب سے پہلے انہیں آ کر سلام عرض کرتے۔ بخاری و مسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لاتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ یقرأ علیک السلام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ عز و جل آپ پر سلام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو سلام بھیجا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے بعد جبرائیل امین سلام عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد وحی کے کلمات اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں دہراتے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرماتے، اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں انبیاء کرام کے ساتھ جاری ہوا۔ حلتا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جماعت کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اس مبارک جماعت کا سلام قرآن کریم میں ذکر ہوا۔ سلام اسلامی آداب کا سب سے پہلا وہ برکت والا طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم میں تعلیم فرمایا، اور اس کی برکات کا حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے، شیطان جو اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں وہ دروازے ہی پر ٹھہر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس نے تو گھر میں بھی داخل ہونے نہ دیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو
تو سب سے پہلے سلام کیا کرو. سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ عز و جل تمہارے ساتھ شیاطین کو گھر میں داخل ہونے سے روک دے گا. اور جب تم گھر میں داخل ہو کر اپنے اہل و عیال پر سلام کرو گے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس سلام کی برکت سے تمہارے گھر کو برکات سے بھر دے گا. زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اگر کوئی فرد گھر میں داخل ہوتا اور سلام نہ کرتا تو اہل خانہ اس سے معلوم کرتے کہ سلام کا کیا ہوا، سلام کیوں نہیں کیا، تو اسی وقت وہ یاد آتے ہی سلام کرتا. یہاں تک کہ مفسر قرآن بلکہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے خود اللہ کے حبیب سے تفسیر قرآن سیکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں کوئی شخص نہ ہو تب بھی وہ اس طرح کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی سلامتی ہو. معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو. اور یہ سلام کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ دعا ہے. تحیۃ طیبہ، یہ پاکیزہ دعا بڑی برکت والی دعا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص گھر میں بغیر سلام کے داخل ہو اس کے لیے فرمایا کہ وہ بڑی برکت سے محروم رہا. آج کل کا دستور یہ ہو گیا کہ ہمارے بھائی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا گھر اور اپنے گھر والے ہونے کی وجہ سے بے تکلف گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سلام نہیں کرتے، اور جو سلام کرتے بھی ہیں تو سلام کی صحت کی طرف التفات نہیں ہوتا. بعض حضرات کہتے ہیں السلام علیکم، بعض حضرات کہتے ہیں السلام علیکم، اور سلام اسلامی کیا ہے؟ السلام علیکم. عربی ادب بڑا دقیق اور لطیف ادب ہے. ایک حرف کے زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. اگر کسی نے قلتے کہا تو اس کے معنی ہوں گے تجھ عورت نے کہا، اور قلتا کہا تو اس کے معنی ہوں گے تجھ مرد نے کہا، اور اگر قلتو کہا تو معنی ہوں گے میں نے کہا. پیش کے ساتھ میں نے کہا، زیر کے ساتھ عورت نے کہا، اور زبر کے ساتھ مرد نے کہا. جب زبر زیر کے فرق سے معنی متغیر ہوتے ہیں تو حرف بدلنے سے کس قدر معنی میں فرق ہوگا. سام کے معنی ہے موت، اور سلام کے معنی ہے پتھر، اور السلام کے معنی ہے سلامتی. تو اب جس نے کہا السلام علیکم اس نے کہا تم پر سلامتی ہو، اور جس نے کہا السلام علیکم اس نے کہا تم پر موت ہو، اور جس نے کہا السلام علیکم تو اس نے کہا تم پر پتھر ہو. تو یہ تلفظ بھی درست ہونا ضروری ہے. اور بعض تو اس درجہ آزاد ہوئے، اس درجہ آزاد ہوئے کہ علمان الحفیظ انہوں نے اسلامی سلام کو ہی اٹھا رکھا، اور انہوں نے طریقہ یہود و نصارہ کا اپنا لیا، اور وہ سلام کرنے میں بھی انگریزی دستور اپنانے لگے. انہوں نے صبح کو سلام کیا تو کہا گڈ مارننگ، دوپہر کو سلام کیا تو گڈ آفٹر نون، اور اگر رات کو سلام کیا شام کو سلام کیا تو گڈ نائٹ. اب یہ اسلامی سلام کہاں ہوا؟ اب ذرا سی توجہ اس کی طرف بھی کریں کہ اسلامی تہذیب سے دوری کس قدر محرومی ہے. السلام یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے. جو شخص السلام کہتا ہے الف لام سین لام الف میم، کتنے حرف ہو گئے؟
السلام علیکم، تو السلام کے حروف گنیے تو الف لام الف سین لام الف میم 7 حرف ہوئے۔ 7 حرف جب وہ کہے گا تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ اس کا کرم کہ اس نے سلام کا تلفظ ادا کیا، اور علیکم پر بھی اس کے فضل سے امید ہے کہ باعتبار حروف کے نیکیاں عطا فرمائے، اور جس شخص نے سلام کیا اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ادائے سنت کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ تو یہ جو سلام کی نیکیاں تھیں یہ اسلامی سلام السلام علیکم کہنے پر حاصل ہوتی، اور جب اس کہنے والے نے بجائے اس کے کہا گڈ مارننگ، تو اب یہ کلمات نہ عربی کلمات ہیں، نہ قرآنی کلمات ہیں، نہ حدیث کے کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو انعام و احسان اپنے اور اپنے حبیب کی زبان کو زبان پر جاری کرنے والوں پر فرماتا، محبوب پیارے کی زبان بولو تاکہ تم پر انعام احسان ہو۔ اچھا گڈ مارننگ کے معنی کیا ہے؟ صبح اچھی ہے یا صبح اچھی ہو؟ میں سمجھتا ہوں یہی 2 معنی ممکن ہے۔ اگر کسی کے یہاں رات کو کوئی حادثہ فاجعہ ہو گیا اور صبح آپ نے آ کے کہا صبح اچھی ہے، اسے کیسا لگے گا؟ اور اگر آپ نے کہا صبح اچھی ہو تو ایک معنی پوشیدہ دوپہر کو چاہے قیامت گزرے صبح اچھی ہو۔ اور اسلامی سلام السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، معنی ہو علی کل حال وعلی کل زمان وعلی کل مکان، معنی یہ ہے اللہ کی تم پر سلامتی ہو ہر حال میں، ہر مکان میں، ہر زمان میں۔ تم اگر غمزدہ ہو تو اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور فرما دے۔ تم اگر فقر میں مبتلا ہو، اس تکلیف سے پریشان ہو تو اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنا عطا فرما دے۔ یہ ایک ایسا معنی خیز سلام ہے جس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ برکت والی دعا ہے، یہ محبت پیدا کرنے والی دعا ہے، یہ دشمنی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ و وظیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کا بہترین اور سہل طریقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیم سے یہ تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی مکان ہو جس میں کوئی مکین نہ رہتا ہو، خالی مکان ہے یا گودام ہے جو آپ کا مکان ہے، اس میں جائیں تب کیا کریں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں إِن لَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اگر ایسے مکان میں داخل ہو جہاں کوئی رہنے والا رہتا نہ ہو تو کیا کہیں؟ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں کہ جب خالی گھر میں جاؤ تو یوں کہو السلام علیک یا رسول اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ کے محبوب آپ پر سلام ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ تو اگر اس خالی گھر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا تو کیوں؟ تو علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحُ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی روح پاک مومنین کے گھروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کا ایک چاند ہے، پریشان نہ ہو، سرکار کی ذات ایک، روح پاک ایک، ہزارہا مومنین کے مکان بلکہ کروڑوں مکان، لا تعداد مکان، ہر مکان
میں سرکار کی روح کی جلوہ نمائی کس طرح ممکن ہے؟ تو آسمان کے چاند کی طرف دیکھو کہ آسمان کا ایک چاند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ وصف رکھا ہے کہ ہر آنگن میں اس کی چاندنی بکھر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے آنگن میں چاند ہے، دوسرا شخص کہتا ہے میرے آنگن میں چاند ہے، تو عقل حاضر رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ آسمان کا چاند ہر گھر میں اپنی چاندنی پہنچا رہا ہے تو وہ مدینے کا چاند، آمنہ کا چاند اللہ کے فضل سے ہر گھر میں کیوں جلوہ گر نہیں ہو سکتا؟ لہذا اللہ کے حبیب کی روح مقدس ہونے کی وجہ سے سلام کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ اور انسان کے درمیان انس و محبت اور قرب پیدا کرنے کا ذریعہ سلام ہے۔ ملائکہ نوری مخلوق اور ہم خاکی، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے نوری مخلوق سے خاکی مخلوق کا قرب اور انس پیدا کرنے کا ذریعہ اس مبارک سلام کو بنا دیا۔ جب تم سلام پھیرو نماز کی حالت سے تو حکم شریعت یہ ہے کہ داہنی جانب سلام پھیرو تو نیت کرو کہ داہنے کاندھے پر جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، اور داہنی جانب جو مومنین ہیں انہیں بھی سلام کرتے ہیں، اور داہنی جانب جو فرشتے ہیں ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح بائیں جانب بھی یہی نیت ہو، اور اللہ تعالیٰ عز و جل سلام کرنے والے کو، جس نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سلام کیا، اسے اپنے فضل سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے کرم سے امید ہے کہ ذکر السلام کی برکت سے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے کرم کے قربان جائیے۔ اب یہ سلام کرنا ملائکہ سے انس کا ذریعہ ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جب مومن بندہ شریعت کا متبع ہوتا ہے، ایک ہے لا والا مسلمان جو سلام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی بیٹھا ہے، آپ نے اسے کہا السلام علیکم، تو آپ کو اللہ کے فضل سے بہت ساری نیکیاں مل گئیں، اور 10 نیکیوں کی بشارت تو سلام پر حدیث میں سنت کی ادائیگی کی وجہ سے ہے، اور سلام کے تلفظ پر بھی نیکیاں عطا ہوئی، تم مالا مال ہوئے۔ اور جس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے حروف کے اعتبار سے زیادہ نیکیاں عطا کرے گا کہ جواب تو وعلیکم السلام پر ہو گیا، اور آپ نے جو یہ زیادہ دعا کی کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ انعام فرمائے گا۔ اور ادائے وجوب کی وجہ سے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، 90 نیکیاں عطا ہوں گی۔ تو یہ کیسا بہترین عمل ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ ملائکہ کو تم سے قرب اور انس کا ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ فرشتے جب مومن متبع شرع ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانی کے وقت اس کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی دن رسم و راہ کے لیے، انس و محبت کے لیے، قرب ملائکہ کے لیے سلام کرایا گیا، اور ملائکہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسلامی شریعت میں سلام کا جواب ہوا۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ صرف ملائکہ سے قرب کا ذریعہ ہی نہیں، یہ صرف مسلمان کے دل میں محبت اتارنے کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ یہ وہ مبارک ذریعہ ہے
کہ تم قبرستان کے مردوں سے بھی سلام کے ذریعے روحانی فیض اور برکتیں حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث طیبہ ہے جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں، قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینہ بالقبور فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب مدینہ طیبہ میں قبروں کی طرف سے گزرے تو اللہ کے حبیب متوجہ ہوئے قبروں کی طرف، چہرہ انور قبروں کی طرف کیا۔ اس کے بعد فرمایا، السلام علیکم اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، قبر والو تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جسے یہ یاد نہ رہے تو وہ یوں کہہ لے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یا یوں کہہ لے، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین۔ یہ جو بستی ہے، شہر خاموشاں ہے، ان کے قریب جاؤ تو انہیں سلام کرو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سلام کی برکت سے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ تم پر فلاں آنے والے نے سلامتی پیش کی، تمہارے رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کی، تو اب یہ قبر والا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معلوم ہوا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خالی گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرو، قبرستان سے گزرو تب بھی سلام کرو، اور یہ سلام اپنوں کے لیے ہے، بے دینوں بد مذہبوں کو نہ کرو، بلکہ دل میں نیت مومن کے سلام کی رکھو۔ قبرستان میں بھی یہی نیت کرو کہ تمام مومنین کے لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تب بھی پہلے اسے سلام کرو، قدموا السلام بالکلام، کلام سے پہلے سلام کو مقدم کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات ہی دی ہیں، اور آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، جب کسی کے گھر جاؤ تو جب تک گھر والے کو سلام کر کے اجازت نہ لے لو، گھر کے اندر داخل مت ہو۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں ضروری عرض کر رہا ہوں۔ آج کل کا ماحول یہ بن گیا ہے کہ بعض عورتوں کو میں نے خود کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ رشتہ داروں سے کیا پردہ، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ یہ جو ممیرے پھپیرے چچیرے تائرے رشتے کے بھائی، خاندان کے بھائی، یہ جو گھروں میں بے محابہ بے تکلف داخل ہوتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی آیت پر غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے مکان کے علاوہ ایمان والو کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، پہلے سلام کرو، پھر گھر میں آنے کی اجازت چاہو، اگر گھر والا اجازت دے داخل ہو جاؤ، اور اگر منع کر دے رک جاؤ، اور اگر گھر والا کسی وجہ سے واپس جانے کو کہہ دے کہ اس وقت ملاقات نہ ہوگی تو دل برداشتہ نہ ہو، ناراض مت ہو، اسے بد اخلاقی سے تعمیر مت کرو۔ ممکن ہے وہ اس وقت مصروف ہو، ممکن ہو اس وقت تمہارا داخلہ اس پر گرا ہو، اس لیے اس نے واپس کر دیا، خوشی خوشی واپس آ جاؤ، اور جس وقت اجازت دے تو اس کے پاس بیٹھ کر اس سے گفتگو کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کے تعلق سے حکم فرمایا کہ پردہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
اپنے گھر پر احکام شرع کو جاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکات سے بھر دیتا ہے، اور جو بندی اللہ کی رضا کے لیے غیر محرم سے پردہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا اور اسے دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں شاد کام و شادمان فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔